بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم پڑھیں گے مورب اور مبنی۔ اس سے پہلے ہم نے کلمہ کی اقسام پڑھی ہیں، اسم، فعل اور حرف، یعنی جو بھی لفظ ہم منہ سے نکالتے ہیں اگر وہ بمعنی ہو تو اس کو ہم کلمہ کہتے ہیں۔ پھر کلمہ کی آگے 3 قسمیں ہم نے پڑھی ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ آج جو ہے ہم ایک اور قسم پڑھیں گے کلمہ کی، جو اس کی حالت کے حساب سے ہوگا کہ کوئی بھی کلمہ جو ہے وہ بعض اوقات اپنی شکل چینج کرتا ہے اور بعض اوقات اپنی شکل چینج نہیں کرتا۔ تو اب کلمہ کی اگلی قسم اس پہ آنے والے اعراب زبر، زیر اور پیش کے اعتبار سے کرتے ہیں، اس لحاظ سے اس کی 2 قسمیں بنتی ہیں، مبنی اور مورب۔ جس اسم کا آخر عامل کی وجہ سے بدل جائے اسے مورب یا اسم متمکن کہتے ہیں۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایک لفظ ہے جیسے زید، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات یہ زیدون ہم پڑھتے ہیں، بعض اوقات زیدن اور بعض اوقات زیدن۔ اب دیکھیں یہ 3 مثالیں آپ کے سامنے ہیں، جاء زیدن، رأیت زیدن اور مررت بزیدن۔ اب ان مثالوں میں زید کا آخر دال جو ہے وہ عمل کے بدلنے سے بدل رہا ہے۔ اب دیکھیں جاء زیدن میں زید کا آخر جو ہے وہ دون ہو گیا ہے، اور رأیت زیدن میں زید کا دال جو ہے وہ دن ہو گیا ہے، اور مررت بزیدن میں زید کا جو دال حرف ہے وہ دن ہو گیا ہے۔ اب جاء زیدن، رأیت زیدن اور مررت بزیدن، یہ مورب ہوگا۔ زید جو ہے یہ کلمہ مورب ہے، چونکہ جب زید پر جاء آیا تو زیدن ہو گیا، جب زید پر رأیت آیا تو زیدن ہو گیا، اور مررت بزیدن جب اس پہ آیا تو وہ زیدن ہو گیا۔ اب زید کلمہ جو ہے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ مورب ہے، کیونکہ یہ عامل جس طرح کا عامل اس پہ آتا ہے اس طرح کی شکل یہ اختیار کر لیتا ہے، اس کا آخری حرف جو ہے دال، تو اس کو ہم کہتے ہیں مورب، کہ جس کا آخر جو ہے وہ عامل کی وجہ سے بدل جائے۔ عامل آگے ہم پڑھتے ہیں، لیکن یہاں ہم سرسری سا دیکھ لیتے ہیں کہ عامل وہ ہے جس کی وجہ سے دال کے اوپر یہ اثر ہوا ہے کہ اس کے اوپر دن اور دن آیا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی ایسا کلمہ کہ جس کے اثر سے اگلے اسم یا کلمہ جو ہے وہ جو تبدیلی قبول کرتا ہے اس کو جو ہے وہ عامل کہتے ہیں، اور جو تبدیلی قبول کرتا ہے اس کو معمول کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ زید کی مثال ہم نے دیکھی تھی کہ اس میں جو ہے تو اس نے تبدیلی قبول کی تھی۔ اب یہاں آپ دیکھیں کہ حاذا جو لفظ ہے کلمہ، یہ اب دیکھیں اثر قبول نہیں کرے گا۔ اب دیکھیں جاء حاذا، رأیت حاذا، مررت بحاذا، اب یہ حاذا جو ہے یہ اثر قبول نہیں کر رہا ہے۔ جاء آیا تو حاذا رہا، رأیت آیا حاذا رہا، مررت آیا تو حاذا رہا۔ ان مثالوں میں حاذا تینوں حالتوں میں ایک جیسا ہے، عامل کی وجہ سے اس میں تبدیلی نہیں آئی، اس وجہ سے اس کو مبنی کہیں گے۔ اور زید تبدیلی قبول کر لی ہے زید نے، اس لیے اس کو ہم جو ہے وہ مورب جو ہے وہ کہیں گے۔ اب دیکھیں ہم نے پڑھا ہے عامل، جس طرح جاء عامل ہے، رأیت عامل ہے، مررت بزیدن میں مررت با جو ہے وہ عامل ہے۔ تو اب عامل جو ہے ان کی ہم 3 قسمیں کرتے ہیں جو عمل کرنے والے ہیں۔ عامل رافع وہ عامل ہوتے ہیں کہ جو کلمہ کو رفع دیتے ہیں، پیش دیتے ہیں۔ اب عامل رافع جیسے جاء اور یہ عامل فاعل بناتا ہے، اور اس کی علامت پیش ضمہ ہوتی ہے یا عرف کی صورت میں واو۔ یعنی عامل رافع جو ہے یعنی رفع دینے والا جو عامل ہے، جیسے جاء ہے تو یہ عامل جو ہے فاعل بناتا ہے۔ جیسے جاء فعل ماضی ہے تو یہ اس کے بعد جو اسم آ رہا ہے زید، تو یہ اس کو فاعل بنا رہا ہے، جاء فعل زیدن اس کا فاعل۔ تو یہ عامل رافع جو ہے یہ بعض اوقات کیا کرتا ہے کہ بعد والے جس پہ یہ عمل کر رہا ہوتا ہے اس کو فاعل بناتا ہے، اور اس کی علامت پیش یعنی ضمہ ہوتی ہے یا حرف کی صورت میں واو ہوتی ہے۔ یعنی حرف کی صورت میں آئے تو وہ واو کی صورت میں آئے گا، جیسے ہم کہیں گے جی جاء مسلمون،
ٹھیک ہے، تو جاء کے بعد اگر مسلمون ہم کہیں گے تو وہاں پہ یہ کیا ہوگا، واو کی صورت میں ہوگا، یا جاء اخو ہو، آیا اس کا والد، تو اخو ہو میں یہ واو کے ساتھ جو ہے وہ اس کی علامت آ رہی ہے۔ عامل ناصب جیسے رأی، تو اب یہ جو عامل ناصب ہے، نصب دینے والا عامل، یعنی یہ بعد والے اسم کو جو ہے وہ نصب یعنی زبر دیتا ہے، اور یہ عامل جو ہے وہ مفعول بناتا ہے۔ جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ رأی تو میں نے دیکھا، زیدن زیدن، تو زید کو اس نے کیا بنایا ہے، مفعول، اور اس کی علامت کیا ہوتی ہے، زبر ہوتی ہے، اور بعض اوقات اس کی علامت جو ہے وہ با کی صورت میں ہوتی ہے، یعنی الف کی صورت میں ہوتی ہے، واؤ کی صورت میں ہوتی ہے یا الف کی صورت میں ہوتی ہے۔ اس کی مثال بھی ان کی مثالیں بھی آ رہی ہیں۔ اسی طرح عمل جار جو ہے، جیسے حرف با ہے، تو مررت بزیدن، تو با جو ہے یہ ہمیشہ بعد والے اسم کو جو ہے وہ کیا کرے گی، زیر دے گی۔ تو اوپر کی مثالوں میں زید معمول ہے، یعنی جس پہ یہ عمل ہوا ہے۔ اب اعراب آ جاتا ہے، جس حرکت یا حرف سے معرب کا آخر بدلتا ہے اسے اعراب کہتے ہیں۔ جس حرکت یا حرف کی وجہ سے معرب کا آخر بدلتا ہے اسے اعراب کہتے ہیں، جیسے مذکورہ مثالوں میں دو زبر، دو زیر، دو پیش، یا واو، الف اور یا ہیں۔ تو اس لحاظ سے اعراب کی اقسام جو ہیں، جو اعراب ضمہ، فتح اور کسرت کی صورت میں ہو اسے اعراب بالحرکت یا اعراب حرکتی کہتے ہیں۔ جس طرح ہم نے زید کے اوپر دیکھا کہ دو پیش، دو زیر آئی ہے، تو یہ اعراب حرکتی ہے یا اعراب بالحرکت ہے۔ اور دوسرا اعراب اس طرح ہوتا ہے کہ یا واو ہوتا ہے یا الف ہوتا ہے اور یا کی صورت میں ہوتا ہے، اسے اعراب بالحرف یا اعراب حرفی کہتے ہیں، جیسے جا اخو ہو۔ اب دیکھیں یہاں اخو ہو میں واو آیا ہے، تو اس کو واو حرفی، اس کو اعراب حرفی کہیں گے، یعنی حرف ہے واو، جا اخو ہو۔ اب اسی طرح رأیت اخاہ، رأیت اخاہ، کہ میں نے اس کے بھائی کو دیکھا، جا ہو آیا اس کے بھائی، رأیت اخاہ میں نے اس کے بھائی کو دیکھا، مررت بأخیہ میں اس کے بھائی کے پاس سے گزرا۔ تو اب یہاں اعراب جو ہے وہ حرف کی صورت میں ہے، واو، الف اور یا کی صورت میں، اس کو کہتے ہیں اعراب بالحرف یا اعراب حرفی۔ اچھا، اور جو اعراب پڑھنے میں نہ آئے یا نظر نہ آئے اسے تقدیری اعراب کہتے ہیں، جیسے جاء موسیٰ، رأیت موسیٰ، مررت موسیٰ، بموسیٰ۔ اب یہ جو اعراب ہے یہ اب ہمیں نظر نہیں آ رہا، جاء میں بھی موسیٰ آیا، رأیت میں بھی موسیٰ آیا، مررت میں بھی بموسیٰ آیا، حالانکہ اس میں اعراب آ رہا ہے۔ یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر تو یہ مبنی ہونا چاہیے تھا کہ جاء آیا تب بھی موسیٰ ہے، رأیت آیا تب بھی موسیٰ ہے، مررت آیا تب بھی موسیٰ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ مبنی نہیں ہے، یہ اصل میں جاء موسیٰ یو تھا نا، جاء موسیٰ یو، رأیت موسیٰ یا، اور مررت بموسیٰ یہ اعراب تھا، لیکن اس کے اندر کچھ اصول اس طرح لگے ہیں کہ جب زبر کے بعد حروف علت ہو تو وہ الف بن جاتا ہے، تو اس وجہ سے یہ موسیٰ ہو گیا تھا، موسیٰ یوئی تو موسیٰ ہو گیا، رأیت موسیٰ یا تھا تو یہ بھی اصول کے تحت موسیٰ ہو گیا، مررت بموسیٰ یہ تھا۔ اب اعراب ہے اس میں لیکن نظر نہیں آ رہا، تو اس لیے اس کو اعراب تقدیری کہتے ہیں، چونکہ قاعدے کلیے کے مطابق وہ جو زبر زیر پیش تھی وہ الف میں بدل گئی اور تینوں میں موسیٰ ہو گیا۔ ان تینوں مثالوں میں موسیٰ پر اعراب جو ہے وہ تقدیری آ رہا ہے۔ اب اگلی قسم آ جاتی ہے جو ہم نے پڑھی تھی مبنی، کہ جب اس کا مبنی وہ ہوتا ہے کہ جو عامل کی وجہ سے حالت تبدیل نہیں کرتا، تو اب اگر وہ عامل کی وجہ سے ہم جو اثر ہے وہ قبول نہیں کرتا اور جو شکل چینج نہیں کرتا تو اس کو مبنی کہیں گے۔ تو اب مبنی کی جو ہے وہ اقسام جو ہیں وہ کتنی ہیں، اس کی اقسام مبنی کی کہ پہلی قسم ہے فعل ماضی، جیسے ناصرہ، یہ مبنی ہے، یعنی فعل ماضی جو ہے وہ ہمیشہ ناصرہ ہی رہے گا، یعنی اس پہ زبر آئے گی، اور اسی طرح امر، حاضر، معروف، عنصر، یہ بھی کیا رہے گا، مبنی رہے گا، اور اسی طرح تمام حروف جو ہیں یہ من، ان، لا، ان کی بھی تفصیل آگے آئے گی، تمام حروف یہ بھی مبنی ہے۔ اور اس میں غیر متمکن، غیر متمکن وہ ہوتا ہے کہ جو مبنی الاصل
کے مشابہ ہوتا ہے۔ مبنی الاصل اوپر ہم نے تین چیزیں پڑھی ہیں، فعل ماضی، امر حاضر معروف اور تمام حروف، یہ مبنی الاصل ہیں۔ ان کے ساتھ اگر کسی اسم کی مشابہت آ جائے تو اس کو مشابہ مبنی الاصل بھی کہتے ہیں، اور اس وجہ سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ یہ بھی مبنی ہوگا، یعنی یہ بھی تبدیلی قبول نہیں کرتا۔ اور فعل مضارع وہ والا کہ جس کے آخر میں نون ضمیر ہو، جیسے یضربنا، لا یضربن، تو یہ جو نون ہے یضربنا میں یا تضربنا میں، تو یہ نون جو ہے وہ اس وجہ سے فعل مضارع مبنی ہوگا، یعنی یضربنا ہی رہے گا۔ اور دوسرا نون تاکید ہے، ایک لا یضربن اور دوسرا لا یضربن، تو یہ بھی ہمیشہ جو ہے وہ مبنی رہے گا، تو کسی بھی صورت میں آئے تو اس کے اوپر تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو مبنی کی جو اقسام ہیں وہ فعل ماضی ہے، امر حاضر ہے، تمام حروف ہیں، اس میں غیر متمکن ہے اور فعل مضارع ہے۔ اب اس میں متمکن جو ہے جو مبنی ہے یعنی اس کی 8 قسمیں آتی ہیں۔ اس کی 8 قسمیں جو ہیں وہ یہ آپ اس نقشے میں دیکھ رہے ہیں کہ کلمہ اس کی ہم نے 2 قسمیں کی ہیں، معرب اور مبنی، اور پھر مبنی جو ہے اس کی ہم نے قسمیں کی ہیں فعل ماضی، امر حاضر معروف، تمام حروف اور اس میں غیر متمکن، اور فعل مضارع یہاں پہ نہیں لکھنے سے رہ گیا ہے، فعل مضارع ہے، اور اس میں غیر متمکن جو ہے اس کی پھر آگے یہ قسمیں ہیں 8 قسمیں، یہ ہم پھر اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔